ریڈ مودودی بیسیکلی ایک ایپ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے ریڈ مودودی۔ مولانا مودودی کی جتنی بھی تفاسیر ہیں، یعنی جتنا بھی ان کا کام ہے، اس کا مجموعہ آپ کو اس ریڈ مودودی ایپ میں ملے گا۔ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ کو پتہ ہے 120 سے زائد کتب ہیں، پھر بہت سی تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے۔ تفہیم القرآن اس میں ایک نمایاں نام ہے۔ وہ کتابوں کا پلندہ اتنا بڑا ہر ایک سے کیری کرنا پاسبل نہیں ہے، تو اسی لیے ریڈ مودودی کے نام سے یہ ایپ بنائی گئی ہے، اور اس میں مولانا کی تمام جتنا بھی ان کا کام ہے، ان کا جو لٹریچر ہے، ان کا جو دین کے حوالے سے کام ہے، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں، تاکہ آپ کی فون اسکرین پر ایک ہی فون میں آپ جو ہے نا تمام تر جو ان کی تعلیمات ہیں آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں فری آف کاسٹ۔ جیسے سمپلی اگر آپ کے پاس آئی فون ہے، آپ کے پاس اینڈرائڈ ہے، ایپ اسٹور سے یا پلے اسٹور سے آپ سمپلی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، اور ایسے کوئی چارجز نہیں ہے، بس آپ نارملی جیسے باقی ایپس یوز کرتے ہیں ویسے ہی آپ تمام چیزیں ان کی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو بالکل آپ کی وجہ ہے کہ جو مزہ کتاب پڑھنے کا آتا ہے نا، وہ آپ فون پڑھنے اس طرح سے نہیں آتا، لیکن یہ آسانی کی گئی ہے۔ جیسے اے آئی کا دور ہے، پہلے آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ میڈیا کی بات کریں، اخبار تھا، اخبار سے ٹی وی ہے، ٹی وی سے اب ڈیجیٹل ہو گیا ہے، تو کتابوں کا بھی ایسے ہی ہے۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں لیکن پی ڈی ایف سے۔ اکثر لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں فون سے۔ آپ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے فون میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے اپنے، اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ان کو لنچ بریک ملتی ہے، یا نماز کے بعد وہ کوئی نہ کوئی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کا آپ سمجھ لیں حصہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایک اور ریزن بھی ہے، جو ہماری جنزی ہے، جو ہماری یوتھ ہے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس کو بھی کسی طرح کنیکٹ کرنا ہے۔ اب وہ بڑی بڑی کتابیں اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، تو فون میں چونکہ وہ ایزی ٹو گو ہوتا ہے، آپ کو عادت ہوتی ہے فون کو اسکرول کرنے کی، دیکھنے کی، تو وہ آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا اس طرح سے کہ آپ کوئی نا کچھ چیز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں آڈیو کا سسٹم بھی موجود ہے۔ بکس ہوتی ہیں نا، اس پہ وائس اوورس پہ کتابیں ہوتی ہیں، جیسے پرانے زمانے میں قصہ گوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس طرح سے اس میں آڈیو کا بھی فیچر موجود ہے۔ اگر آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے تو آپ یہ آڈیو لائبریری ہے، آپ آڈیو اس کا سن بھی سکتے ہیں، تاکہ آپ ہینڈ فری لگائیں اور آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کام کریں، اور جو ہے نا آپ ساتھ ساتھ سنتے رہیں۔ جی بالکل، جیسے نام سے بھی ظاہر ہے ریڈ مودودی، تو یہ مولانا مودودی صاحب کی جتنی بھی لٹریچر ہے، جتنا بھی کام ہے، یہ صرف وہی ہے ہمارے پاس، اور یہ باقی مختلف کیسے وہ اس طرح سے مختلف ہے۔ ابھی ہم خود بھی بیٹھے بات کر رہے تھے، جو ہمارے کولیگز ہیں، یہ واحد اسٹال ہے جہاں پر جو ہے ہم کچھ بیچ نہیں رہے، ہم نے صرف اویئرنیس کے کاز کے لیے لگایا تھا کہ لوگوں کو بتا سکے۔ مولانا مودودی کو کون نہیں جانتا، بہت بڑا نام ہے 20ویں صدی، اگر آپ اسکالر دیکھیں تو مولانا مودودی ماشاءاللہ سے بہت بڑا نام ہے، اسلامی اسکالر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سیاست اور دین کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس طرح سے دین نے سیاست کا ایک نظریہ پیش کیا تھا، تو اسی لیے جو ہے نا یہ ایک اپنی اہمیت ہے۔